کہ کتاب و سنت سے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسباق لیں گے. دیکھیں یورپ میں ایک نیا کورس شروع کرایا گیا ہے. بچے ہو جاتے ہیں تنہائی کے عادی، اکیلے رہنے کے شوقین. بیٹا بیٹھ جاؤ. اکیلے رہنے کے شوقین ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو خیر تنہائی ہمارے بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ جو آدمی موبائل پہ زیادہ وقت گزارتا ہے وہ اکیلے میں بیٹھنا چاہتا ہے. اس نے اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنی ہے، خدا نخواستہ کیا کیا دیکھنا ہے. تنہائی پسند ہے ڈھیر سارے لوگ. تو وہاں لوگ ہو گئے تنہائی پسند. اب وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کا بچہ یا بچی شادی کے قابل ہوتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں کہیں، اسے سیشن کرائے جاتے ہیں 4-5. اسے سمجھانے والا قائل کرتا ہے کہ نے زندگی اکیلے گزاری ہے، اب تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی ہونا ہے. پہلے اسے قائل کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو برداشت کر سکے. اس پر بڑے بڑے دانشور کلام کرتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے. اور بڑی چیزیں آ گئیں، اب تو بڑی چیزیں آ گئیں. اب تو میں دیکھتا ہوں لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ دیں اور ایسی ایسی چیزیں لے کے آئے کہ جناب یہ نفسیات کے ڈاکٹر نے یوں کہا ہے، فلاں آدمی نے یوں کہا ہے، اس طرح کر کے وقت گزارو گے تو ازدواجی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. میں کہا کرتا ہوں کہ 2 جملے ہیں قرآن پاک کے، بس ایک بات قرآن مجید نے کہی، ایک اگر اسے سمجھ لیا جائے، ایک بات، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کہا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. یہ 2 جملے قرآن مجید کے، 2 باتیں، 2 نصیحتیں، ایک مرد کو ایک عورت کو. وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس. جتنی مرضی بھی تلخی ہے ازدواجی زندگی میں، جتنی بھی، آپ کبھی اس لفظ کی خوبصورتی کو دیکھیں. دیکھو انسان کتنا بھی خوبصورت ہونا، اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتا. اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو تو اچھا نہیں لگتا. لیکن وہ جب لباس پہن لیتا ہے، یہ جو لوگ امامے کے ٹوپی کے عادی ہو جاتے ہیں نا، انہیں آپ بغیر ٹوپی اور امامے کے دیکھیں تو اچھے لگتے ہی نہیں. لباس خوبصورتی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ مرد کی خوبصورتی ہے اس کی عورت کے ساتھ، عورت سجتی ہے اپنے خامد کے ساتھ. دوسری بات، لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. شدید گرمی میں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لباس ہو تاکہ شدت نہ ہو، سورج کی تپش نہ لگے. میرے عزیزو، مرد عورت کو، عورت مرد کو ایک دوسرے کے لیے سائبان بنتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تیسری بات دیکھو، اتنی گہری بات کہیں اور نہیں مل سکتی. تیسری بات ارشاد فرمائی مفسرین کرام نے، فرمانے لگے کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ جسم کے عیب چھپا دیتا ہے. عیب چھپ جاتے ہیں، جتنے مرضی گہرے وجود پر نشانات ہوں وہ چھپ جاتے ہیں لباس کی وجہ سے. کہنے لگے عورت مرد کے عیب چھپا دیتی ہے، مرد عورت کے عیب چھپا دیتا ہے. شکوے نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا. اگر اس کی ایک بات تمہیں ناپسند ہو تو اس پر غور کر لینا جو تمہیں پسند ہے، گھر بچ جائیں گے. آپ دیکھو کتنی تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا تم لباس ہو ایک دوسرے کا، تم لباس ہو. جس طرح کا ہمارا ذہن قرآن مجید نے بنایا ہے اس طرح کا کوئی دوسرا شخص بنا سکتا؟ اور پھر اس کی خوبصورتی اس طرح بھی چھلکی کہ قرآن پاک کا عملی نمونہ جب حضور کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہے نا وہ اگر باہر جج ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر بھی میں جاؤں تو کوئی بندہ مجھ سے فیصلہ ہی کرا لے، اور جو باہر ٹیچر ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو سب سے کہوں نکالو کتابیں. چلیں علماء اور مشائخ کی تو ویسے ہی بات نہیں کرنی، ویسے دل کرتا ہے پیران عظام کا کہ گھر میں بھی داخل ہوں تو سارے حضرت صاحب بھی کہیں. بھئی ایسا ہو نہیں سکتا نا. آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، آپ کا کچھ لہجہ تبدیل ہونا چاہیے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں، ایک دن محبوب مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو میں نے جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، میں اور آپ کے بارے میں
تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھاتی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تم پھر قسم جناب ابراہیم علیہ السلام کا رب کہہ کے اٹھاتی ہو، ایسے ہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک آپ خیال رکھتے ہیں، یہاں تک آپ احساس فرماتے ہیں، یہاں تک آپ کو خیال ہے؟ عزیز بھائی، یہ جو گھروں کے اندر ہمیں ضرورت ہے اس کی بھی تلقین اگر ہمیں ملے گی تو کتاب و سنت سے ملے گی۔ ہمارے گھر بچیں گے تو کتاب و سنت کی برکت سے بچیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہر وقت میرے محبوب موجود رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ خود قرآن مجید نے ہمیں تلقین کی۔ آپ مجھے بتلائیے کتنے باپ ہیں جو گھر میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کتنا خوبصورت وہ انداز ہوگا جب کوئی والد اپنے بچوں کو دین کی بات بتائے۔ حضرت عمر نے عرض کیا تھا اس آیت کے نزول کے بعد کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے بچوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو منع کرو۔